السلام علیکم۔ جعفر بن سلمان رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ میں حضرت مالک بن دیار کے ساتھ ایک دفعہ بصرہ میں چل رہا تھا۔ ایک عالی شان محل پر گزر ہوا جس کی تعمیر جاری تھی، اور ایک نوجوان بیٹھا ہوا مزدوروں کو ہدایات دے رہا تھا کہ یہاں یہ بنے گا، وہاں اس طرح بنے گا، جیسا کہ عام طور پر ہم گھر بناتے وقت کرتے ہیں۔ مالک بن دیار اس نوجوان کو دیکھ کر فرمانے لگے کہ یہ شخص کیسا حسین نوجوان ہے اور کس طرح دنیا کی محبت میں پھنسا ہوا ہے۔ اس کو اس تعمیر میں کیسا انہماک ہے۔ میری طبیعت پر یہ تقاضا ہے کہ میں اللہ جل شانہ سے اس نوجوان کے لیے دعا کروں کہ وہ اس کو اس دنیا کی محبت سے نکال کر اپنا مخلص بندہ بنا لے۔ کیسا اچھا ہو کہ اگر یہ جنت کے نوجوانوں میں بن جائے۔ جعفر، چل اس نوجوان کے پاس چلیں۔ جعفر رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ ہم دونوں اس نوجوان کے پاس گئے، اس کو سلام کیا۔ اس نے سلام کا جواب دیا۔ وہ مالک سے واقف تھا مگر مالک کو پہچانا نہیں۔ تھوڑی دیر میں پہچانا تو کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، کیسے تشریف آوری ہوئی؟ مالک رحمۃ اللہ نے فرمایا، تم نے اپنے اس مکان پر کس قدر پیسہ لگانے کا ارادہ کیا ہے؟ اس نوجوان نے کہا، 1,00,000 درہم۔ مالک رحمۃ اللہ نے فرمایا، اگر تم یہ 1,00,000 درہم مجھے دے دو تو میں تمہارے لیے جنت میں ایک مکان کا ذمہ لیتا ہوں جو اس سے 1000 بہتر ہوگا، اور اس میں حشم و خدم بہت سے ہوں گے۔ اس میں خیمے اور کبے سرخ یاقوت کے ہوں گے جن پر موتی جڑے ہوئے ہوں گے۔ اس کی مٹی زعفران کی ہوگی، اس کا گارا مشک سے بنا ہوگا جس کی خوشبو میں مہکتی ہوں گی۔ وہ کبھی نہ پرانا ہوگا نہ ٹوٹے گا۔ اس کو ممار نہیں بنائیں گے بلکہ حق تعالی شانہ کے امر کن سے تیار ہو جائے گا۔ اس نوجوان نے کہا، مجھے سوچنے کے لیے آج رات کی مہلت دیجیے، کل صبح آپ تشریف لائیں تو میں اس کے متعلق اپنی رائے دوں گا۔ حضرت مالک رحمۃ اللہ واپس چلے آئے، یہاں تک کہ رات کے آخری پہر اس کے لیے بہت عاجزی سے دعا کی۔ جب صبح ہوئی تو ہم دونوں اس کے مکان پر گئے۔ وہ نوجوان دروازے سے باہر ہی انتظار میں بیٹھا تھا، اور جب حضرت مالک رحمۃ اللہ کو دیکھا تو بہت خوش ہوا۔ حضرت مالک رحمۃ اللہ نے فرمایا، تمہاری کل کی بات میں کیا رائے رہی؟ اس نوجوان نے کہا کہ آپ اس چیز کو پورا کریں گے جس کا کل آپ نے وعدہ فرمایا تھا۔ حضرت مالک رحمۃ اللہ نے فرمایا، ضرور۔ تو اس نوجوان نے درہم کے توڑے سامنے لا کر رکھ دیے اور ایک قلم بھی لا کر رکھ دیا۔ حضرت مالک رحمۃ اللہ نے ایک پرچہ لکھا جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد لکھا کہ میں یہ اقرار نامہ کرتا ہوں کہ مالک بن دیار نے فلاں شخص سے اس کا ذمہ لیا ہے کہ اس کے اس محل کے بدلے میں حق تعالی شانہ یہاں اس کو ایسا ایسا محل جس کی صفت اوپر بیان کی گئی ہے، اس سے بھی کہیں زیادہ عمدہ اور بہتر جو حق تعالی شانہ کے قریب ہوگا وہ دیں گے۔ یہ پرچہ لکھ کر اس کے حوالے کر دیا اور 1,00,000 درہم اس سے لے کر چلے آئے۔ جعفر رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ شام کو حضرت مالک رحمۃ اللہ کے پاس اس پیسوں میں سے اتنے پیسے بھی باقی نہ تھے کہ وہ ایک وقت کا کھانا کھا سکتے۔ اس واقعے کو 40 دن بھی نہ گزرے تھے کہ ایک دن حضرت مالک رحمۃ اللہ جب صبح کی نماز سے فارغ ہوئے تو مسجد کے محراب میں ایک پرچہ پڑا دیکھا۔ یہ وہی پرچہ تھا جو مالک رحمۃ اللہ نے
उस नौजवान को लिख कर दिया था और उसकी पुश्त पर बगैर रोशनाई के लिखा हुआ था कि ये अल्लाह जल्ला शानो की तरफ से मालिक बिन दियार के ज़िम्मे की बारात है। जिस मकान का तुमने उस नौजवान से ज़िम्मा लिया था वो हमने उसको पूरा पूरा दे दिया और उससे 70 गुना ज़्यादा दे दिया। हज़रत मालिक रहमतुल्लाह इस पर्चे को पढ़कर हैरान रह गए। उसके बाद उस नौजवान के मकान पर गए तो वहाँ मकान पर स्याही का निशान था जो 100 की अलामत के तौर पर लगाया होगा और रोने की आवाज़ें आ रही थी। हमने पूछा तो मालूम हुआ कि उस नौजवान का कल इंतकाल हो गया है। हमने पूछा कि उसका गुस्ल मैयत किसने दिया था। उसको बुलाया गया। हमने उससे उसके नहलाने और कफनाने की कैफियत पूछी। उसने कहा उस नौजवान ने अपने मरने से पहले मुझे एक पर्चा दिया था और ये कहा था कि जब तू मुझे नहला कर कफन पहनाए तो ये पर्चा उसमें रख देना। मैंने उसको नहलाया, कफनाया और वो पर्चा उसके कफन के और बदन के दरमियान में रख दिया। हज़रत मालिक रहमतुल्लाह ने वो पर्चा अपने पास से निकाल कर उसको दिखाया। वो कहने लगा कि ये वही पर्चा है। कसम है उस ज़ात की जिसने उसको मौत दी, ये पर्चा मैंने खुद उसके कफन के अंदर रखा था। ये मंजिर देखकर एक दूसरा नौजवान उठा और कहने लगा, मालिक रहमतुल्लाह आप मुझसे 2 लाख दरम ले लीजिए और मुझे भी ये पर्चा लिख दीजिए। हज़रत मालिक रहमतुल्लाह ने फरमाया कि वो बात बहुत दूर चली गई, अब नहीं हो सकता। अल्लाह जल्ला शानहू जो चाहता है वो करता है। इसके बाद जब भी मालिक उस नौजवान का जिक्र फरमाते तो रोने लगते और उसके लिए दुआ करते। बुज़ुर्गों को इस किस्म के वाक़यात बहुत कसरत से पेश आते हैं कि जोश में कोई बात ज़ुबान से निकल गई, हक़ ताला शाना उसको इसी तरह पूरा फरमाते हैं जिसको हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाक इरशाद में इन अल्फाज से नकल किया गया कि बहुत से बिखरे हुए बालों वाले गुब्बार आलूद लोग जिनको लोग अपने दरवाज़े से हटा दें और उनकी परवाह भी ना करें, ऐसे हैं। अगर अल्लाह जल्ला शानहू पर किसी बात की कसम खा ले तो वो उनकी बात को पूरा करे।